بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی فیصلے ہماری بصیرت کے مطابق۔ مضامین سابقہ جلد پنجم، پہلا باب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا باب، مذہبی پیشوائیت کا اسلام کہ مولانا حضرات کے اسلام کا نقشہ۔ نوائے وقت بابت 29 جولائی 1977 میں جماعت اسلامی کے سید اسد گیلانی صاحب کے قلم سے ایک مقالہ شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے نظام مصطفیٰ کیا ہے۔ انہوں نے پہلے یہ بتایا ہے کہ اسلام کے دانہ دشمنوں نے اس نظام کی کس قدر بھیانک تصویر پیش کی ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اس کے نادان دوستوں نے اس کا نقشہ کس قسم کا کھینچا ہے۔ اس ضمن میں وہ تحریر فرماتے ہیں، اسلام کے نادان دوستوں نے اور بھی ستم ڈھایا۔ انہوں نے اسلام کے خلاف اندر کی غلط گواہی پیش کی۔ ان میں سے بیشتر اسلامی حکومتوں کے دور میں مرتب کردہ نصاب قانون کے فتوی ساز تھے جو اسلام کو بحیثیت نظام زندگی نہ جانتے تھے بلکہ اس کے قانون فوجداری اور دیوانی کے ماہرین تھے۔ ان کے پاس محض ضوابط حدود اور وراثت کے مسائل اور مسلمان حکومتوں میں عدالتی نصابوں کے چارٹ تھے۔ وہ ہر مسئلے کو قانون سزا اور احتساب کی نظر سے ہی دیکھتے تھے۔ مسلمان حکومتوں کے زوال کے بعد اسلامی نظام تعلیم کے نام سے مسلمانوں کا یہی فوجداری اور دیوانی نظام قانون باقی رہ گیا اور وہ بدلے ہوئے حالات سے بے نیاز اسی نظام قانون کو حالات، ماحول اور فضا سے بے نیاز ہو کر اسی انداز میں بیان کرتے رہے۔ گویا اسلامی نظام کی ساری فضا، سارا اخلاق اور سارے رفاہی ادارے تو موجود تھے، بس اس کا قانون فوجداری ہی نافذ کرنے کی دیر تھی کہ اسلامی نظام کی بہار پورے معاشرے میں ہر طرف لہریں لینے لگے گی۔ چونکہ یہی حضرات اپنی اس ناکافی تعلیم، محدود نگاہ، حالات حاضرہ سے بے خبر دل و دماغ کے ساتھ اسلام کی نمائندگی کرتے، اس کے قوانین کے اثر نو اجرا کا مطالبہ کرتے اور اسلامی دور کے گن گاتے تھے، اس لیے فطری طور پر اسلامی نظام یا نظام مصطفیٰ کی حقیقی تعبیر کے مفسر انہی کو قرار دیا گیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے خطبوں، وعظوں، تقریروں اور بیانوں میں جو اسلامی نظام کا نقشہ پیش کیا وہ بڑا ہی بھیانک نقشہ ہے۔ اگرچہ وہ اپنے ذہن و نفسیات کے مطابق اسلام کی خدمت و تبلیغ ہی کرتے تھے، لیکن اسلام کی رحمت و برکات سے ناواقف لوگ ان کے سزاؤں سے معمور باز اور بیانات سن سن کر تھر تھر کانپتے تھے اور انہیں اپنی پیٹھوں پر بات بات پر کوڑے برستے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ اسلام کے ان نادان دوستوں نے اسلامی نظام یا نظام مصطفیٰ کی جو تصویر پیش کی وہ یہ تھی کہ امر بالمعروف کے محکمے کے تحت ڈنڈا بردار اور کوڑے مار مشرع کارکنوں کا ایک جتھا گلی گلی پھرے گا، جس کا ٹخنا ننگا نہ پائے گا اس کے ٹخنے پر ڈنڈے پڑیں گے، جو نماز میں لاپرواہی کرے گا اسے جوتے مار مار کر نماز پڑھائی جائے گی، جس کی داڑھی نہ ہوگی اس پر سنت رسول کی خلاف ورزی کے جرم میں کوڑے برسیں گے، چوروں کی قطاریں ہاتھ کٹواتی علیحدہ کھڑی ہوں گی، زانیوں کو دوسری طرف سنسار کیا جا رہا ہوگا، شرابی کسی اور چوراہے پر پٹ رہے ہوں گے، نوجوانوں اور بے پردہ عورتوں کو پکڑ پکڑ کر ہر چوراہے میں ان کے سر مونڈے جا رہے ہوں گے، بے پردہ عورتوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر گھروں میں بند کیا جا رہا ہوگا، جب بجا ٹکٹیاں لگی ہوں گی، مجرم ان پر ٹنگے ہوں گے، کوڑوں کی مار کھا رہے ہوں گے اور دہشت زدہ عوام کا ہجوم ہاتھوں میں تسبیحاں لیے اندر ہی اندر خوف زدہ یہ سارے مناظر دیکھ رہا ہوگا۔ مٹھائی کی دکانیں بند کر کے صرف حلوے کی دکانیں کھلی رکھی جائیں گی، عدالتوں کا کام صرف لوگوں کو کوڑے لگوانا اور ہاتھ کٹوانا ہوگا، باقی کام واجبی سا ہوگا۔ اس نقشے کا ایک گوشہ خالی رہ گیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر یہ ناتمام رہ جاتا ہے۔ محترم گیلانی صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ اسے بھی اپنے پیش کردہ نقشے میں شامل کر لیں۔ وہ یہ ہے، جس علاقے میں اسلامی انقلاب رونما ہو وہاں کی مسلمان آبادی کو نوٹس دے دیا جائے کہ جو لوگ اسلام سے اعتقاداً منحرف ہو چکے ہیں اور منحرف ہی رہنا چاہتے ہیں، وہ تاریخ اعلان سے 1 سال کے اندر اندر اپنے غیر مسلم ہونے کا باقاعدہ اظہار کر کے ہمارے نظام اجتماعی سے باہر نکل جائیں۔ اس مدت کے بعد ان سب لوگوں کو جو مسلمانوں کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں
مسلمان سمجھا جائے گا، تمام قوانین اسلامی ان پر نافذ کیے جائیں گے، فرائض و واجبات دینی کے التزام پر انہیں مجبور کیا جائے گا، اور پھر جو کوئی دائرہ اسلام سے باہر قدم رکھے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ مرتد کی سزا از ابو الاعلیٰ مودودی صاحب، اگست 1953، ایڈیشن صفحہ 76۔ اسد گیلانی صاحب جماعت اسلامی کے ایک ممتاز رکن ہیں، اس لیے انہیں اس نقشے کی صحت میں کوئی کلام نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی اسے اپنے نقشے میں شامل کرنے پر کوئی اعتراض۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس نقشے کے مرتب کا شمار اسلام کے دانا دشمنوں میں کریں گے یا نادان دوستوں میں۔ ستمبر 1977، مقرر۔ گیلانی صاحب نے یہ تنقید جولائی 1977 میں کی تھی۔ شروع 1979 میں یہ تمام قوانین جن کے خلاف انہوں نے ایسی سخت تنقید کی تھی شرعی حدود کے نام سے پاکستان میں نافذ ہو گئے، اور جماعت اسلامی نے شادیانے بجا بجا کر ان کا استقبال کیا اور غلغلہ بلند کیا کہ للہ الحمد، 1000 سال کے بعد پھر سے اسلام کا احیاء ہو گیا۔ ان قوانین کی تفصیل اگلے باب میں ملے گی۔ قرآن مجید کے نادان دوست، اسوہ ابراہیمی کی تاریک تصویر۔ ڈاکٹر اسرار احمد ایلوپیتھک ڈاکٹر ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگی اپنے تصور کے مطابق قرآن کریم کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے خدام القرآن کے نام سے ایک انجمن کی بھی تشکیل کی ہے۔ قرآن مجید کے لیے اپنی زندگی وقف کر دینا بہت بڑا عمل خیر ہے اور مستحق ستائش، لیکن اصل سوال خدمت قرآن کے لیے زندگی وقف کر دینے کا نہیں ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی وہ خدمت کس قسم کی ہے جس کے لیے زندگی وقف کی گئی ہے۔ اس خدمت کی ایک مثال اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے زیر ادارت اور اہتمام شائع ہونے والے ماہنامہ میثاق کی جنوری 1977 کی اشاعت میں ایک مقالہ شائع ہوا جس کا عنوان ہے سعی بین الصفا والمروہ۔ اس میں تحریر ہے: حضرت اسماعیل ابھی شیرخوار ہی تھے کہ ان کی سوتیلی والدہ سارہ نے گھریلو جھگڑے کی بنا پر حضرت ابراہیم کو مجبور کیا کہ وہ بی بی ہاجرہ کو گھر سے نکال دیں۔ اس بات پر حضرت ابراہیم نہایت رنجیدہ اور کبیدہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ کو اطلاع دی کہ رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے سارہ کہتی ہے ویسے ہی کرو۔ اسحاق و اسماعیل تیری ہی اولادیں، مگر اللہ تعالیٰ کو ہاجرہ کے فرزند دل پسند سے ایک عظیم قربانی بنانی ہے۔ اس ارشاد ربانی پر سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے حضرت ابراہیم نہایت صبر، حلم، استقامت اور تحمل کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ہاجرہ کو کشاں بہزار مشکل حجاز کی ایک وادی میں لے کر پہنچے، جس کو وادی بطحا یا وادی بکہ بھی کہتے تھے۔ یہ وہ وادی ہے جہاں اب مکہ المکرمہ واقع ہے۔ یہ وادی اس وقت انتہائی غیر آباد و ویران تھی۔ تپتے ہوئے صحرا کی یہ بے آب و گیاہ وادی جہاں انسان زندگی کے بدلے موت کو ترجیح دیتا تھا، اس کے چاروں طرف نوکیلے تپتے اور چمکتے پہاڑ تھے جو نگاہوں کو خیرہ کرتے تھے۔ صحرا کی وسعت حد نگاہ تھی، نہ چرند نہ پرند، سبزے کا نام و نشان نہیں، ماں سوائے ریت کے تودوں کے یا سراب کے، دور دراز تک پانی کا نام نہ تھا۔ باد سرسر کے تھپیڑے العطش العطش پکارتے تھے۔ الغرض اس وادی میں کوہ صفا و مروہ کے پاس ان دو بے کس، نحیف اور بے بس جانوں کو مختصر زاد راہ کے ساتھ چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم کی تعمیل کی۔ واپس لوٹنے لگے تو بی بی ہاجرہ نے نہایت غمگین لہجے میں پوچھا، ابراہیم ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، اس خدا کے دونوں جہان کا وارث ہے اور پالنے والا ہے۔ ہاجرہ نے کہا، بے شک پھر آپ جا سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو شام سے منتقل کر کے مکہ میں بسانا دین خداوندی کے ایک عظیم پروگرام کی نہایت اہم بنیادی کڑی تھی۔ ہم اس وقت اس نقطے کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، یہ کوئی ہنگامی اتفاقی واقعہ نہیں تھا، لیکن جس طرح یہ واقعہ مندرجہ بالا مضمون میں بیان کیا گیا ہے، واضح رہے کہ قرآن کریم میں یہ واقعہ یوں نہیں آیا۔ یہ تورات کا افسانہ ہے۔ اس کی روح سے بات یوں سامنے آتی ہے کہ اس واقعے کا محرک معاذ اللہ 2 سوکنوں کا بہائمی جلاپا تھا، جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم کی ایک بیوی نے انہیں مجبور کیا کہ وہ دوسری بیوی اور اس کے شیر خوار بچے کو گھر سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم اس پر بہت رنجیدہ ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ تم رنجیدہ نہ ہو، اپنی بیوی کی بات مان لو۔ یہ تو ہوا اس واقعے کا محرک قصہ۔
اس کے بعد یہ دیکھیے کہ ایک شخص، اور شخص بھی کوئی عام آدمی نہیں بلکہ خدا کا ایک عظیم المرتبت پیغمبر، دو بے کس نہیں وہ بے بس جانوں کو جن میں ایک شیرخوار بچہ ہے ایک ایسی وادی میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے جو انتہائی غیر آباد و ویران تھی، تپتے ہوئے صحرا کی یہ بے برگ و گیاہ وادی جہاں انسان زندگی کے بدلے موت کو ترجیح دیتا تھا۔ اس کے چاروں طرف نوکیلے تپتے پہاڑ تھے جو نگاہوں کو خیرہ کرتے تھے۔ صحرا کی وسعت حد نگاہ تھی، نہ چرند نہ پرند، سبزے کا نام و نشان نہیں، ماں سوائے ریت کے تودوں کے یا سراب کے دور دراز تک پانی نہ تھا۔ باد سرسر کے تھپیڑے العطش العطش پکارتے تھے۔ اس مقام پر خدا کا یہ پیغمبر اپنی بیوی اور شیرخوار بچے کو صرف ایک مشکیزہ پانی کا دے کر چلا گیا اور انہیں تنہا چھوڑ گیا۔ ہم ان حضرات سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ غیر مسلم یا ہماری نئی نسل کے نوجوان جب اس واقعے کو پڑھیں گے تو وہ خدا کے اس پیغمبر کے متعلق کس قسم کا تصور قائم کریں گے؟ اور جب ان سے کہا جائے گا کہ خود خدا نے ایسا کرنے کا حکم دیا تھا تو وہ ایسے خدا کے متعلق کیا کہیں گے؟ جیسا کہ اوپر کہا جا چکا ہے، قرآن کریم میں یہ واقعہ درج نہیں ہے۔ یہ تورات کا افسانہ ہے جو ہماری کتب، روایات و تفاسیر میں راہ پا گیا ہے، اور ہمارے خدام القرآن اسے آنکھیں بند کر کے نقل کرتے چلے جاتے ہیں اور نہیں سوچتے کہ یہ قرآن کی خدمت ہے یا اس کی معاذ اللہ مذمت۔ فروری 1977 سے کشف المحجوب میں وضعی روایات، حضرت داؤد علیہ السلام سے متعلق افسانہ۔ ذیل کا خط ملاحظہ فرمائیں۔ مسلمانوں کے تمام فرقوں کا حضرت انبیاء کرام کی عصمت پر اتفاق ہے، لیکن بعض اوقات ہمارے اسلاف کی تحریروں میں ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں جن سے ان کی عصمت داغدار ہوتی نظر آتی ہے۔ اگلے دن حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب کشف المحجوب کا مطالعہ کر رہا تھا کہ ایک عجیب چیز نظر سے گزری، اور راقم اپنی کم علمی کی بنا پر اس کی کوئی تعویل نہ کر سکا۔ آپ کو تحریر کر رہا ہوں کہ اگر اس کی کوئی تعویل ہو سکتی ہے تو مطلب فرمائیں اور شکری کا موقع دیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے محل کی چھت پر سے اپنی ایک پڑوسی اور یا ہتی کی بیوی کو برہنہ نہاتے دیکھ لیا تھا اور اس پر عاشق ہو گئے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ہم بستر ہوئے، اور جب حملہ ہو گئی تو انہوں نے اس کے شوہر کو بنی امون کے مقابلے میں جنگ پر بھیج دیا، اور فوج کے سالار اعلیٰ کو حکم دیا کہ اسے ایسی جگہ متعین کرے جہاں سے وہ زندہ نہ بچ سکے۔ جب وہ مارا گیا تو داؤد علیہ السلام نے اس کی بیوی سے باقاعدہ شادی کر لی، اور شادی کے بعد اس کے بطن سے حضرت سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نعوذ باللہ من ھذا البہتان۔ ظاہر ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے ایک معصوم نبی پر بہتان ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر تو کجا اشارہ بھی نہیں ملتا، لیکن افسوس ہے کہ ان تفصیلات نے ہماری بعض کمزور روایات میں جگہ پا لی ہے، اور ہمارے مفسرین ان احادیث کو جانچے بغیر اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر اس قسم کے بہتان تسلیم کر لیتے ہیں۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ کے منافقین اور یہودیوں نے کچھ ایسا ہی جھوٹا الزام لگایا کہ آپ نے حضرت زید بن حارث کی بیوی حضرت زینب بنت حجش کو، جو رشتے میں آپ کی سکی پھوپھی ذات بہن تھی، کو برہنہ حالت میں دیکھ لیا تھا اور ان پر عاشق ہو گئے تھے۔ پھر حضرت زید سے طلاق دلوائی اور اپنے نکاح میں لے آئے۔ نعوذ باللہ من ھذا البہتان۔ قرآن حکیم نے خود اس واقعے کی واضح طور پر تردید کی ہے اور فرمایا ہے کہ جب نا اتفاقی کی بنا پر حضرت زید و زینب میں انبن ہو گئی اور حضرت زید نے طلاق دینے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایسا کرنے سے روکا۔ جب حضرت زید نے اس کے باوجود اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو حضرت زید نے ان سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ لیکن کشف المحجوب میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں منافقوں کے لگائے ہوئے ان الزامات کو صحیح مان کر درج کر دیا گیا ہے۔ کشف المحجوب کی اصل عبارت ملاحظہ ہو تو جب فعل حق مضاف ہو بندے کی طرف تو بندہ بخود قائم ہوتا ہے، اور جب بندے کا فعل حق کی طرف مضاف ہو تو بندہ بحق قائم ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ داؤد علیہ السلام کی نظر مبارک وہاں پڑی جہاں پڑنی نہ چاہیے تھی، یعنی ایک عورت پر جو اوریا کی عورت تھی، جسے دیکھا وہ ان پر حرام تھی، اور جب بندہ بحق قائم ہو گیا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تو آپ کی بھی پڑی
اس طرح زید کی بیوی پر، مگر وہ بیوی زید پر حرام ہو گئی، اس لیے کہ وہ نظر جو داؤد علیہ السلام کی تھی وہ محل سہو میں تھی، اور یہ نظر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی یہ محل سکر میں تھی۔ سہو کے معنی ہوش مندی اور سکر کے معنی مدہوشی۔ کشف المحجوب، ترجمہ عبدالحسنات سید محمود احمد قادری، شائع کردہ المعارف، گن بخش روڈ، لاہور۔ کشف المحجوب کے بہت سے اردو ترجمے ہیں، اور ان میں یہ عبارت صوفیہ کے مختلف مکاتب و مذاہب کے باب میں فرقہ تیخورہ کے ذیل میں ہر کتاب میں ملتی ہے۔ ہم نے ابوالحسنات قادری صاحب کا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ ان کے عقیدت مندوں کے دعوے کے مطابق اسے خود حضرت داتا صاحب کی منظوری حاصل ہے۔ میں یہ عبارت پڑھ کر حیران ہوا تو کسی صاحب نے بتایا کہ میاں محمد طفیل امیر جماعت اسلامی پاکستان نے بھی کشف المحجوب کا ترجمہ کیا ہے اور نوٹ بھی لکھے ہیں۔ انہوں نے ضرور اس کی کوئی تشریح فرمائی ہوگی، لیکن جب میں نے اس نسخے کو دیکھا تو اس نے میری پریشانی میں اور اضافہ کر دیا، کیونکہ انہوں نے مذکورہ بالا عبارت سمیت بہت سی عبارتیں حذف کر دی ہیں۔ ظاہر ہے کہ انہیں یہ چیزیں قرآن اور اسلامی تعلیمات کے خلاف نظر آئی ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ان کا یہ اخلاقی فرض تھا کہ جس کتاب کو وہ تعمیر سیرت کے لیے مرتب فرما رہے تھے، ایسے مقامات کے بارے میں کچھ وضاحت فرما دیتے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس بارے میں میری پریشانی دور فرمائیں۔ پروفیسر رفیع اللہ شہاب، طلوع اسلام۔ محترم نے کشف المحجوب کا ایک اقتباس دیکھا اور ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہم نے تصوف کے لٹریچر میں جو کچھ دیکھا ہے، اگر کہیں وہ ان کے سامنے آ جائے تو نہ معلوم ان کی کیا حالت ہو۔ کیا جانیے کیا کرتا، کیا دیکھتا، کیا کہنا، زاہد کو بھی گر دیتا مجھ جیسی خدا آنکھیں۔ صاحب ان ارشادات عالیہ کی تعویل کی فرمائش کرتے ہیں۔ انہیں شاید علم نہیں کہ یہ حضرات خدا سے براہ راست علم حاصل کر کے، جسے کشف و الہام یا باطنی علم سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے کسی بندے بشر کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ ان کی کوئی تعویل کر سکے یا ان سے سند کا مطالبہ کر سکے؟ ایسے سوالات کا ان کے ہاں سے جواب یہ ملتا ہے کہ ذوق این بادا نہ دانی بخدا تا نہ چشی۔ قرآن کریم اس لیے آیا تھا کہ نوع انسان کو شخصیت پرستی کی پستی سے نکال کر خالص قوانین خداوندی کی اطاعت سے شرف و مجد انسانیت کے مقام بلند پر لے جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے ایسا کر کے دکھا دیا، لیکن اس کے بعد مسلمانوں نے قرآن کا دامن بھی چھوڑ دیا اور حضور کے اسوہ حسنہ کو بھی بالائے طاق رکھ دیا، اور ان کا دین، مذہب، ایمان، مسلک و مشرب سب شخصیت پرستی قرار پا گیا۔ چنانچہ اب قوم گلے گلے تک شخصیت پرستی کے دلدل میں غرق ہے۔ چونکہ شخصیت پرستی سے انسان کی عقل و فکر کی صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں اور وہ یکسر جذباتی ہو جاتا ہے، اس لیے وہ بڑا ذکی الحس ٹچی ہوتا ہے اور حقائق کا سامنا کرنے کی اس میں برداشت نہیں رہتی۔ یہ ہے وہ مقام جس پر ہم آج کھڑے ہیں۔ لہٰذا ان حالات میں اپنے لٹریچر پر تنقیدی نگاہ ڈالنے اور اسے قرآن کریم کی روشنی میں پرکھنے اور اسوہ حسنہ کے معیار پر جانچنے کا کام بڑا ہمت طلب ہے۔ آپ اس باب میں ایک انگلی اٹھائیے اور پھر دیکھیے کہ آپ بیڑوں کے کتنے چھتوں میں پتھر دے مارتے ہیں۔ طلوع اسلام کے ساتھ یہی تو ہوا ہے۔ دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، میری سنو جو گوش نصیحت نیبش ہے۔ اپریل 1978 میں داڑھی۔ سنت رسول کا معاذ اللہ استہزاء۔ پشاور سے شائع ہونے والے ہفت روزہ صدائے اسلام کی 21 جولائی 1972 کی اشاعت میں عنوان بالا کے تحت ایک مقالہ شائع ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حضرت مولانا عبدالعزیز خطیب زراعتی فارم ساہیوال فرمایا کرتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں ایک بڑے عالم رہا کرتے تھے۔ جمعہ کے بعد تہجد کے وقت جب وہ غسل کرتے تو پیرانہ سالی کے سبب ان پر کپ کپی طاری ہو جاتی اور وہ کہتے شریعت نے خواہ خواہ غسل کرنے کا حکم دیا ہے، اگر غسل کا حکم نہ ہوتا تو کیا حرج تھا۔ وفات کے بعد ان کو مکہ معظمہ کی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ مدت کے بعد ان کی قبر ہڈیاں نکالنے کے لیے کھودی گئی تو دیکھا کہ ایک عورت کی لاش ہے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ مولوی صاحب تو عالم بعمل اور نیک آدمی تھے، لیکن غسل کے بعد مذکورہ بالا الفاظ کہتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ واقعی یہ اس کی سزا ہے۔ اندازہ فرمائیں کہ شریعت کی تحقیر کا کیا انجام ہوا۔ غور سے سن داستان ان کی۔
حجاج میں سے ایک شخص نے اس عورت کی لاش پہچانی اور کہا کہ انگلستان کی رہنے والی تھی اور مسلمان ہو چکی تھی۔ اس کے خاندان کے سب افراد عیسائی تھے۔ چنانچہ اس کی نشاندہی پر انگلستان ایک عالم صاحب گئے اور عورت کے والدین سے ملے اور اس کے والدین کو ساتھ لے کر اس عورت کی قبر اکھاڑی گئی تو دیکھا کہ مولوی صاحب کی لاش موجود ہے جن کو مکہ معظمہ میں دفن کیا گیا تھا۔ اس روح فرسا واقعے سے داڑھی منڈے عبرت حاصل کریں اور داڑھی کا استحضاء اور تضحیق چھوڑ دیں، ورنہ امت محمدیہ علیہ السلام میں معشور نہ ہوں گے۔ جون 1978 تصوف کی ریاضتیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر۔ روزنامہ مشرق لاہور کی 3 مارچ 1971 کی اشاعت میں شائع شدہ ایک مقالے میں تحریر حضرت بابا صاحب بابا فرید الدین گنج شکر 12 برس تک صائم رہے۔ اس عرصے میں نہ کچھ کھایا پیا، گلے میں ایک کاٹھ کی روٹی ڈال رکھی تھی۔ جب بھوک غلبہ کرتی تو آپ روٹی پر دانت مارتے۔ 12 سال کی ریاضت کے بعد جب والدہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے لکڑی کے سہارے کو بھی برا منایا اور کہا کہ ابھی تم پر نفس غالب ہے، جاؤ اور بغیر چوبی روٹی کے صائم رہو۔ چنانچہ انہوں نے کاٹھ کی روٹی پھینک دی اور پھر 12 سال تک صائم رہے۔ انہی کے متعلق روزنامہ جاویدہ کی اشاعت بابت 24 فروری 1971 میں کہا گیا ہے، آپ نے بہت سخت سے سخت مجاہدے کیے، چلہ معکوس بھی کاٹا، یعنی 12 سال کنویں میں لٹک کر نماز معکوس ادا کی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ چلہ کرنے والا رات کو پاؤں میں رسی باندھ کر کنویں میں الٹا لٹک جاتا ہے اور عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ ناقل جواہر فریدی میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں حال ریاضت اور استغراق درجہ فنا میں یہاں تک پہنچے کہ چڑیوں اور جانوروں نے آپ کے پاؤں اور وجود مبارک میں گھونسلے بنا لیے تھے۔ جون 1978 مولانا احمد رضا خان مرحوم کی وصیت۔ بریلوی فرقے کے بانی مولانا احمد رضا خان مرحوم نے اپنی وفات سے 2 گھنٹے پہلے جو وصیتیں فرمائیں، ان میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ ان کی وفات کے بعد ان کی فاتحہ میں کس کس قسم کی چیزیں رکھی جائیں۔ فرمایا، آئزہ سے اگر طیب خاطر ممکن ہو تو فاتحہ ہفتے میں 2-3 بار ان اشیاء سے بھی کچھ بھیج دیا کریں۔ دودھ کا برف خانہ ساز اگر بھینس کا دودھ ہو، مرغ کی بریانی، مرغ پلاؤ خواہ بکری کا ہو، شامی کباب، پراٹھے اور بالائی، فرینی، ارد کی پھریری، دال مائے ادرک کو لوازم، گوشت بھری کچوریاں، سیب کا پانی، انار کا پانی، سوڈے کی بوتل، دودھ کا برف۔ رسالہ شریف نمبر 8 مطبوعہ نوری کتب خانہ لاہور بحوالہ دھماکہ صفحہ نمبر 19 جون 1938 کوا حلال ہے یا حرام ہے؟ ہمارے مولانا حضرات کس قسم کی مہمات مسائل کو حل کرنے میں مصروف رہتے ہیں، ان کی ایک مثال ملاحظہ فرما لیجیے۔ راول پنڈی سے شائع ہونے والے 7 روزہ انصاف کی 26 اگست 1976 کی اشاعت میں یہ خبر شائع ہوئی تھی۔ ضلع سرگودا میں ہزاروی گروپ سے متعلق مولوی صاحبان نے یہ ثابت کیا کہ کوا حلال ہے اور پھر اس نظری فتوے کو عملی شکل دینے کے لیے کوے ذبح کیے اور ان کا گوشت پکا کر کھایا۔ اس کے بعد اب مختلف فرقوں میں یہ بحث چل پڑی کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے۔ جون 1978 جمعے کی تعطیل۔ جماعت اسلامی کی ترجمان ہفتہ وار ایشیا کی 28 نومبر 1976 کی اشاعت کے داریہ کا عنوان ہے شریعت نافذ لیکن جمعے کی تعطیل نہیں ہو سکتی۔ اس میں تحریر ہے، محترم وزیر اعظم نے بڑی تحدی کے ساتھ اعلان کیا تھا کہ یہاں پر شریعت نافذ ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیسی شریعت نافذ ہے کہ جمعے کی تعطیل بھی نہیں ہو سکتی؟ اس سے واضح ہے کہ نظرات کے نزدیک جمعے کی تعطیل شریعت کا لازمی جز ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی تحریر ہے کہ جمعے کی تعطیل نظام شریعت کا ایک حصہ نہیں ہے، لیکن یہ جمہوریہ اسلامیہ اور اس کی تہذیب و ثقافت کی ضروری علامت ہے۔ جمعے کی تعطیل نظام شریعت کا حصہ بھی نہیں، لیکن اگر جمعے کی تعطیل نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نظام شریعت نافذ نہیں۔ ناطقہ سر بگریباں کہ اسے کیا کہیے۔ اور سنیے، اسی پرچے میں آگے چل کر جمعہ یا اتوار کے عنوان سے سید عبدالقدوس ہاشمی صاحب کا ایک مقالہ درج ہے۔ اس میں تحریر ہے، خدا اور رسول کے حکم کے بموجب امت اسلامیہ کے ہر فرقے
اور جماعت اسلامی کا اس پر اتفاق ہے کہ نماز جمعہ کے بعد کاروبار حرام ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے صریح حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے بعد اگلی سطر میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعد ختم نماز جمعہ کاروبار کرنے کی اجازت دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بعد نماز کاروبار کرنے کی اجازت دی ہے، اور امت اسلامیہ کے ہر فرقے اور جماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ بعد نماز کاروبار حرام ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے صریح حکم کی خلاف ورزی ہے۔ شریعت کے ساتھ اس قسم کا مذاق انہی حضرات کے لیے مخصوص ہے۔ خدا کا حکم تو واضح ہے کہ نماز سے پہلے بھی کاروبار کرو اور نماز کے بعد بھی، صرف نماز کے لیے کاروبار بند کرو۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 10، 62 نمبر 10۔ اتباع سنت کا صلح کل طریق، اس اقتباس کو غور سے پڑھیے۔ مولانا محترم سے ایک صاحب نے آمین بالجہر کے اسبات کے بارے میں سوال کیا۔ مولانا محترم نے فرمایا، حدیث کی کتابوں میں آمین بالجہر کا ثبوت بھی ملتا ہے اور خاموشی سے آمین کہنے کا بھی، لیکن میں اس بات کا قائل ہوں کہ اگر ایک آدمی ایک ثابت شدہ سنت پر عمل کر رہا ہو اور اس کے مقابلے میں دوسری بھی ثابت شدہ سنتیں ہوں، تو ایک مسلمان کو دوسری ثابت شدہ سنتوں پر بھی ضرور عمل کرنا چاہیے، اگرچہ وہ زندگی میں ایک ہی بار کیوں نہ ہو۔ ایک بار زور سے آمین کہنے کا قائل ہے، اسے بھی کبھی آہستہ بھی کہنی چاہیے تاکہ دونوں سنتوں پر اس کا عمل ہو جائے۔ بس یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی سنت ایسی نہ رہ جائے جس پر آدمی عمل نہ کر سکا ہو۔ ایشیا 30 مارچ 1975 عیسوی۔ کیا فرماتے ہیں علماء اہل حدیث اور اہل فقہ مودودی صاحب کے اس نسخے کے بارے میں؟ کیا وہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ لیکن ہماری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی۔ آمین بالجہر یا خفی کے معاملے میں تو مودودی صاحب کا پیش کردہ طریق قابل عمل ہو سکتا ہے، کبھی یوں کر لیا کبھی یوں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان کی اسلامی مملکت میں سنت رسول اللہ کی روح سے ملکی قوانین مرتب ہوئے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ کیا اس وقت بھی ہر شخص کو اجازت ہوگی کہ وہ کبھی ایک قانون پر عمل کرے اور کبھی اس کے برعکس دوسرے قانون پر، اور اس طرح ساری زندگی ان مختلف قوانین پر عمل کرتا رہے تاکہ کوئی ایک سنت نہ رہ جائے جس پر وہ عمل نہ کر سکا ہو؟ فروری 1977 عیسوی۔ دین اور مذہب میں فرق، روس میں مذہبی آزادی۔ روسی سفارت خانہ متعینہ کراچی کی طرف سے ایک گشتی خبر نامہ موصول ہوا ہے جس کے ساتھ ایک مقالہ خصوصی بھی منسلک ہے جس کا عنوان ہے سوویت یونین میں تمام مذاہب کو مکمل آزادی ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سوویت یونین میں مسلمانوں کی انجمنوں کی بڑی تعداد کا تعلق سنی فرقے سے ہے۔ وہاں مساجد میں روزانہ نمازوں کے علاوہ جمعے کی نماز بھی ہوتی ہے اور عید کی نمازیں بھی ہوتی ہیں۔ مسلمان اپنی عیدیں بڑے ہی اہتمام سے مناتے ہیں۔ عید کے دن ہزاروں مسلمان مساجد میں جمع ہوتے ہیں۔ ماسکو کی مسجد میں عید کے دن پر عموماً 5000 سے زیادہ مسلمان نماز ادا کرتے ہیں۔ سوویت یونین کے مسلمان اپنے عقائد کے مطابق ساری مذہبی رسمیں ادا کرتے ہیں، مثلاً عقیقہ، شادی اور نماز جنازہ وغیرہ۔ مسلمان خاندانوں میں شادیاں اسلامی عقائد کے مطابق انجام پاتی ہیں۔ سوویت یونین کے مسلمان فریضہ حج بھی ادا کرتے ہیں۔ سوویت یونین کے مدرسوں اور مسلم اکیڈمی میں مذہبی تعلیم دی جاتی ہے۔ مسلم بورڈوں کی طرف سے جنتریاں اور فتوے شائع کیے جاتے ہیں۔ اس قسم کی تفاصیل کے بعد آخر میں لکھا ہے، مذاہب کو مکمل مساوات حاصل ہے اور انہیں عبادت کرنے کی آزادی حاصل ہے۔ ان کی عبادت گاہوں کے تقدس کی ضمانت دی گئی ہے۔ مذہبی زندگی کے تعلق سے انہیں مکمل آزادی حاصل ہے۔ یہ چیز اس اصول کے عین مطابق ہے۔ سوویت یونین میں ریاست کو مذہب سے علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ آج ہمارے ہاں کے علماء کرام سے پوچھئے، وہ بلا تعامل کہہ دیں گے کہ اس قسم کی مذہبی آزادی سے اسلام کے تقاضے پورے نہیں ہو جاتے۔ اسلام میں مذہب کو ریاست سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہی علماء حضرات تحریک پاکستان کے دوران کیا فرمایا کرتے تھے؟ وہاں کا ہندو مسلمانوں کو اس قسم کی پوری مذہبی آزادی کی ضمانت دیتا تھا جس کا ذکر روسی سفارت خانے کے مقالے میں کیا گیا ہے۔ یہ علماء حضرات جنہیں نیشنلسٹ علماء کہا جاتا تھا اور بالعموم دیوبند سے متعلق تھے، یہ کہتے تھے کہ مذہب کی اس قسم کی آزادی کے بعد اسلام کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں۔
اس لیے مسلم لیگ کا علیحدہ مملکت کا مطالبہ اسلام کا تقاضا نہیں۔ ان کے برعکس علامہ اقبال اور قائد اعظم کا موقف یہ تھا کہ اسلام محض عقائد، عبادات یا رسومات کی آزادی کا نام نہیں، یہ انسانی زندگی کے ہر گوشے میں قوانین خداوندی کے نفاذ کا نام ہے، اور یہ مقصد اپنی آزاد مملکت کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ آپ اس بحث کو دیکھیے جو دیوبند کے شیخ الحدیث مولانا حسین احمد مدنی مرحوم اور علامہ اقبال مرحوم کے مابین 1938 میں چھڑی تھی، اور جسے حضرت علامہ نے معرکہ دین و وطن کہہ کر پکارا تھا۔ یہ علماء حضرات آخری وقت تک مطالبہ پاکستان کی مخالفت کرتے رہے تھے، لیکن تشکیل پاکستان کے بعد ہجوم کر کے اس طرف آ گئے، اور اب یہ اس مطالبے میں پیش ہیں کہ مذہب کو ریاست سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے مملکت کا اقتدار ہمارے ہاتھ میں دو 1977 عیسوی۔ ثابت کرو کہ قرآن وہی ہے، قرآنی فیصلے۔ جلد 4 باب اول میں لکھا گیا تھا کہ مودودی صاحب نے نئی نسل کو اسلام سے برگزیدہ کرنے کے لیے کس طرح ایک نیا شگوفہ چھوڑا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 زبانوں میں قرآن نازل کیا اور اسے انہی 7 زبانوں میں رسول اللہ نے امت کو دیا، لیکن حضرت عثمان نے ان میں سے 6 زبانوں کے قرآن کے نسخوں کو جلا دیا اور صرف ایک زبان کے قرآن کو باقی رہنے دیا جو مسلمانوں میں رائج ہے۔ ہم نے اس پر لکھا تھا کہ مودودی صاحب کی سازش سے اسلام سینوں سے جاتا رہے گا۔ اسلام کے معنی ہیں اس صداقت پر ایمان کے قرآن مجید جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور رسول اللہ نے امت کو دیا، وہ اپنے حروف، الفاظ، آیات، صورت، ترتیب کے ساتھ اسی شکل میں مکمل اور غیر متبدل و غیر معرف ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر اس حقیقت یا اس کے کسی جزء میں ذرا سا بھی شبہ لاحق ہو جائے تو ایمان باقی نہیں رہتا۔ ہمیں قارئین طلوع اسلام سندھ میں سے ایک صاحب کا خط موصول ہوا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہاں مودودی کے چاہنے والوں میں سے ایک صاحب نے کہا کہ تم ثابت کرو کہ قرآن شریف جیسا آج کتابی صورت میں موجود ہے رسول اللہ نے اسی طرح امت کو دیا تھا۔ گویا مودودی صاحب کی سازش کا تیر ٹھیک ٹھکانے پر لگا اور ان کے معتقدین نے یہ سوال کرنا شروع کر دیا ہے کہ تم ثابت کرو کہ موجودہ قرآن وہی ہے جسے رسول اللہ نے امت کو دیا تھا۔ ہم نے ان صاحب کو جواب میں لکھا تھا کہ اس قسم کا سوال اگر کوئی غیر مسلم کرے تو اس کا جواب اور انداز سے دیا جائے گا۔ اگر کوئی ایسا شخص پوچھے جس کا قرآن پر ایمان ہو اور وہ صرف اپنی معلومات کے لیے دریافت کرنا چاہے تو اس کا جواب خود قرآن مجید سے دیا جائے گا، لیکن ان حضرات کے نزدیک جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہے، چونکہ مودودی صاحب کے سوا کوئی سند اور حجت نہیں ہو سکتی، اس لیے ان کے سامنے مودودی صاحب ہی کی تحریر پیش کرنی چاہیے۔ مودودی صاحب نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن جلد اول کے مقدمہ میں لکھتے ہیں، کوئی شک نواز قرآن کے منزل من اللہ ہونے میں شک کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن یہ بات کہ جو قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے وہ بلا کسی کمی بیشی کے ٹھیک وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، تو یہ ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس پر مودودی صاحب کے معتقدین اور مذاہب تو نہ جانے کیا کہیں گے، لیکن جن لوگوں کی آنکھوں پر عقیدت مندی کی یا مفاد پرستی کے رنگین چشمے نہیں چڑھے ہوئے، وہ یقیناً یہ پوچھیں گے کہ کیا رسول اللہ نے اسی ایک قرآن کو دنیا کے سامنے پیش کیا تھا یا ان 7 قرآنوں کو پیش کیا تھا جس میں 6 کو بقول مودودی صاحب حضرت عثمان نے معاذ اللہ طلب کر دیا تھا۔ اگر ان 7 قرآنوں کو پیش کیا تھا تو یہ کہنا کس طرح صحیح ہوگا کہ جو قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے یہ ٹھیک وہی ہے جسے رسول اللہ نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ فروری 1977۔ ہمارا منشور قرآن ہے۔ مفتی محمود صاحب کا اعلان۔ نوائے وقت بابت 24 ستمبر 1977 میں حسب ذیل خبر شائع ہوئی ہے۔ پاکستان قومی اتحاد نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں قرآن مجید کا نظام نافذ کرنے کی جدوجہد اب فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ آج یہاں نشتر پارک میں ایک عظیم الشان اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے قومی اتحاد کے سربراہ مولانا مفتی محمود نے قرآن پاک کا ایک نسخہ ہاتھوں میں تھام کر کہا کہ کراچی کے باہمیت شہریوں نے مجھے یہ نسخہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہی کتاب مقدس ہمارا منشور ہے، دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی منشور پیش نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہی عظیم منشور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ برسر اقتدار آنے کے بعد
ہم اس پر عمل کریں گے۔ اس کے 2-1 دن بعد انہوں نے فرمایا تھا کہ ہمارا منشور زیر ترتیب ہے اور مجلس عمل کی منظوری کے بعد شائع کیا جائے گا۔ جنوری 1978۔ تقلیم اعضاء ناجائز ہے، اندھوں کو بینائی مت دو۔ ہمارے دور میں میڈیکل سائنس نے اس حد تک ترقی کر لی ہے کہ ایک مردہ انسان کی بیکار آنکھ کو زندہ اندھے انسان کی آنکھ میں پیوست کر کے اسے بینا دیکھنے والا بنا دیا جاتا ہے۔ یہ انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے، لیکن ہمارے تاریکی پسند حضرات کے نزدیک ایسا کرنا خلاف اسلام اور شریعت کی روح سے ناجائز ہے۔ کوئی 10 سال ادھر کی بات ہے، جماعت اسلامی کی طرف سے یہ فتویٰ صادر ہوا تھا کہ اسلام کی روح سے مردوں کے اعضاء کی زندہ انسانوں میں پیوستگی ناجائز ہے۔ اب مولانا احتشام الحق صاحب نے ارشاد فرمایا کہ شریعت اسلامی کی روح سے ایک انسان کا دوسرے انسان کے بدن میں چڑھانا تو جائز ہے، مگر ایک بدن کے اعضاء کی پیوند کاری دوسرے بدن کے ساتھ اسلام میں ناجائز ہے۔ سچ کہا تھا اقبال نے کہ مکتب و ملا و اسرار کتاب، کور مادر زاد و نور آفتاب۔ ضمناً آپ نے دیکھا کہ ان دونوں کتبوں میں کہا یہ گیا ہے کہ شریعت اسلامی کی روح سے اور اسلام کے نزدیک سند اور حوالہ نہ جماعت اسلامی والوں کے نزدیک ضروری ہے، نہ مولانا احتشام الحق صاحب کے لیے۔ یہ حضرات خود ہی اسلام اور شریعت ہوتے ہیں۔ شیشم کے درخت کے ساتھ نکاح۔ روزنامہ سیاست لاہور کی اشاعت 31 جنوری 1978 میں شائع شدہ ذیل کی خبر پڑھ کر ہنسیے بھی اور روئیے بھی۔ سیالکوٹ 10 جنوری نمائندہ خصوصی۔ گزشتہ روز سمبر ٹریال کے قریب تحصیل ڈسکا کے گاؤں کلوں میں ایک مردہ خاتون کا شیشم کے درخت کے ساتھ نکاح پڑھوایا گیا۔ اس واقعے کے عینی شاہد ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایک شخص کی 40 سالہ دختر کا بغیر شادی کے انتقال ہو گیا۔ چنانچہ جب میت کو جنازہ گاہ پہنچایا گیا تو لوگوں نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا کہ چونکہ اسلام میں جو مرد یا عورت بغیر نکاح کے فوت ہو جائے اس کا جنازہ جائز نہیں ہوتا، لہٰذا اس عورت کا جنازہ جائز نہیں ہو سکتا۔ اس پر متوفیہ کے ورثاء نے جنازہ گاہ ہی میں اس علاقے کے مولوی سے عورت کا نکاح شیشم کے درخت سے پڑھوایا اور اس موقع پر آئے ہوئے لوگوں کو چاول پکا کر کھلائے گئے، جس کے بعد اس کا جنازہ پڑھا کر دفن کر دیا گیا۔ یوں تو اس خبر کو جہالت سے تعبیر کر کے جھٹک دیں گے، لیکن اس میں 2 باتیں اور طلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسئلہ یہ بتایا گیا کہ جو مرد یا عورت بلا نکاح فوت ہو جائے اسلام کی روح سے اس کا جنازہ جائز نہیں ہے۔ یہ بات اس گاؤں کے جوہلا تک محدود نہیں۔ آپ بڑے بڑے جید علماء اور اقامت دین اور نظام اسلامی کے مدعیوں کی زبان سے صبح شام اس قسم کے الفاظ سنیں گے کہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں، اسلام کی روح سے ایسا جائز نہیں، شریعت اسلامی کا حکم یہ ہے۔ یعنی یہ حضرات کبھی یہ نہیں بتائیں گے کہ کس نے ایسا کہا ہے، اس حکم کا حوالہ کیا ہے، اس کی سند کیا ہے۔ جو کچھ انہوں نے فرما دیا بس وہی سند ہے۔ اگر کوئی اس سے انکار کرے تو وہ منکر اسلام ہے، ملحد ہے، بے دین ہے۔ یہ لوگ ان اصطلاحات کو دانستہ مبہم رکھتے ہیں۔ اگر ایسا کہنے والوں کو سند اور حوالہ دینے کا پابند بنا دیں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنے الجھاؤ صاف ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں کے اسلامی احکام کی قلعی کس طرح کھل جاتی ہے۔ اور خبر میں دوسری غور طلب بات یہ ہے کہ علاقے کے مولوی صاحب نے متوفیہ کا نکاح شیشم کے درخت سے پڑھایا۔ یہ ہے نمونہ ان مولوی صاحبان کے اسلام کا جو کہتے ہیں کہ اقتدار ہمارے ہاتھ میں دو تاکہ ہم یہاں اسلامی نظام نافذ کر سکیں۔ سود نہیں منافع۔ ہمارے زمانے میں اہم ترین مسئلہ اقتصادیات کا ہے، اس قدر اہم کہ سیاست بھی اس کے تابع ہے۔ اقتصادیات میں سر فہرست بینکاری ہے اور بینکاری کا دار و مدار سود پر ہے۔ ہمارے ہاں جب اقتصادیات کو مسلمان کرنے کا سوال سامنے آیا تو اس باب میں سب سے پہلی بڑی دشواری یہ تھی کہ بینکوں کو بلا سود کیسے چلایا جائے۔ اس پر بہت کچھ کہا گیا، بہت کچھ لکھا گیا، لیکن کوئی بات بنتی دکھائی نہ دی، کیونکہ ساری دنیا میں مشہور کیا گیا تھا کہ اس مسئلے کا حل اسلام پیش کرتا ہے۔ اس لیے اقوام عالم بڑی بےتابی سے منتظر تھیں کہ دیکھیں اسلام اس کا حل کیا بتاتا ہے۔ ایک عرصے کی کد و کاوش کے بعد بانی جماعت اسلامی مودودی صاحب نے اس مسئلے کا حل پیش کر دیا۔ پاکستان ٹائمز کے نمائندے نے ان سے اس مسئلے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا سماجی اور اقتصادی ترقی کی ایک ہی راہ ہے اور وہ بلا سودی اقتصادی نظام کا نفاذ ہے۔ اس طرح ترقی کے فوائد سے عوام براہ راست مستفید ہوں گے۔ انہوں نے بلا سود بینکاری کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا روپیہ جمع کرانے والوں کو سود دینے کی بجائے بینک ایسے اقتصادی منصوبے تیار کریں گے
جن کے منافع میں روپیہ جمع کرانے والے برابر کے حقدار ہوں گے، اور یہ بینکوں کا اپنا مفاد ہوگا کہ وہ دیکھیں کہ جو بھی اقتصادی منصوبہ تیار ہو وہ نفع بخش اور قابل عمل ہو۔ یعنی اس وقت بینک جو کچھ سود کے نام سے دیتے ہیں اسے منافع کہہ دیا جائے تو یہ اسلامی ہو جائے گا۔